گوادر کے حوالے سے جو تحریک پیش کی ہے، میں اس کی مکمل تائید کرتے ہوئے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جناب چیئرمین، سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارا آئین کیا کہتا ہے، ہمارے ضابطے کیا کہتے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ 18ویں ترمیم یہ ساری چیزیں اس لیے کی گئی کہ صوبوں کی اشک شوئی کی جائے، لیکن یہاں اشک بہانے کے اسباب پیدا کیے جا رہے ہیں۔ گوادر کوئی نیا شہر نہیں ہے، صدیوں پرانا شہر ہے، اور وہاں کے رہنے والے ہمیشہ ان کی روزی روٹی سمندر سے مچھلی پکڑنا رہا ہے۔ لیکن جب سے گوادر کو میگا پروجیکٹ بنانے کا، میگا سٹی بنانے کا اعلان کیا گیا، اس میں بھی 10 سال لگ گئے ہیں، کوئی ایسی پیش رفت نہیں ہوئی ہے کہ یہ کہا جائے کہ ہاں گوادر کے حوالے سے جو اعلانات ہوئے ہیں اس میں سب کچھ اب تک بن چکا ہے۔ 18-20 سال بہت بڑی بات ہے، بلکہ اس سے پہلے یہ بات چل رہی تھی، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے زمانے میں بھی، پھر میاں نواز شریف صاحب کے دور میں بھی۔ اب یہ گوادر کتنا میگا سٹی بنے گا، کتنا ترقی کرے گا، کیا ہوگا، لیکن جو وہاں کے پرانے باسی ہیں، پرانے رہنے والے ہیں، ان کی روزی روٹی تنگ کر دی گئی ہے۔ اور یہ جو حق دو تحریک جیسے کہا گیا، یہ ان مظالم کا رد عمل تھا کہ جہاں یہ چھوٹی چھوٹی کشتی میں جا کر مچھیرے مچھلیاں مار کے اور پھر مارکیٹ بھیجتے تھے، ان کے راستے مسدود کر دیے گئے۔ ایک طرف سے تو بالکل ختم ہو گیا جیسے آپ کو پتہ ہے، اور دوسری طرف سے بھی ان کے راستے مسدود ہو گئے۔ ان کا روزگار جو مقامی لوگ ہیں، باہر سے کاروباری تاجر لوگ آئیں گے، ان کا روزگار سمندر سے وابستہ نہیں ہوگا۔ تو جناب والا، اس کے لیے گوادر کے لوگوں نے ایک مزاحمتی تحریک شروع کی، اور بڑی تحریک شروع کی، بہت مضبوط تحریک شروع کی، بڑے بڑے ان کے جلسے ہوئے۔ خواتین، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں خواتین ان جلسوں میں شریک ہوتی تھی۔ ظاہر بلوچ معاشرے میں خواتین کا باہر نکلنا کوئی عام سی بات نہیں ہے، لیکن یہ خواتین مجبور ہوئی اور سڑکوں پر نکل آئی کہ ان کے چولہے بجھ گئے تھے۔ تو جناب والا، قوانین بنتے رہے۔ ابھی جو کراچی سے بڑے بڑے ٹالر آتے ہیں، یہاں کی مچھلی مار کے اور لے جاتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ سمندر میں اس ایریا میں جہاں گوادر یا بلوچستان کا حدود ہے، کم از کم اس پر حق بلوچستان کا ہونا چاہیے۔ جہاں سندھ کا حدود ہے، سندھ کا حق ہونا چاہیے، لیکن وہاں کے جزائر پر بھی قانون سازی کی گزشتہ حکومتوں نے، اور ان جزائر پر بھی وفاق کا قبضہ اور کنٹرول میں دینے کا قانون پاس کیا جا رہا تھا۔ تو ایسے میں ہم کیا اس قوم میں یکجہتی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ صوبوں کو، 4 اکائیوں کو ایک نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ یا بلوچستان سے جو ایک سوتیلی ماں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ ہمیشہ رہے گا، اور اس طرح بلوچستان کے لوگ رد عمل میں سڑکوں پہ آئیں گے، اور پھر ان پر بغاوت کے مقدمے بنیں گے، پھر لاٹھی چارج خواتین پہ، چادر اور چادریوار کا تقدس پامال ہوتا رہے گا،
چیئرمین صاحب آپ کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے، اب آپ خود سوچیں کہ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ گوادر میں پانی نہیں ہے، گوادر میں بجلی نہیں ہے، گوادر میں گیس نہیں ہے، کھانے پینے کے اشیاء مفقود ہوتے جا رہے ہیں، اور اسی طرح جو ان کا روزگار ہے اس پہ پابندی، بارڈر کا ٹریڈ. اب بارڈر کا ٹریڈ جو ہے وہ گوادر سے شروع ہو کے آپ کے تفتان تک پہنچتا ہے، اور پچھلے دنوں جو ہے یہاں جو جائز طریقے سے کاروبار کرتے ہیں، ٹیکس پے کرتے ہیں، ان لوگوں کا وفود آیا اور مجھ سے بھی ملا، شاید آپ سے بھی ملے ہوں گے اور باقی لوگوں سے بھی. آخر کہاں جائیں ہم؟ آپ اگر کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو وہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے، غدار کہا جاتا ہے، ملک دشمن کہا جاتا ہے. اور ایک قانون آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہمارے تاجر بھائی تجارت کرتے ہیں، وہ ممنوع ہے. یا جگہ جگہ چیک پوسٹیں ہیں اور کسٹم کے جو ہے نا پوسٹیں اتنی بڑھائی گئی ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے. بارڈر پہ چیک ہوا، شہر کے اندر کسی پہلے شہر میں ہوا، بسم اللہ، لیکن وہاں سے لے کر کراچی تک، وہاں سے لے کر کوئٹہ تک ان کو تنگ کیا جاتا ہے، ان سے پیسے لیا جاتا ہے. جو انلیگل کام ہوتا ہے وہ تو ماشاءاللہ چیک پوسٹیں اتنی ہیں، پر ہر جگہ ان کو تنگ کیا جاتا ہے. 2-4 روپے جو کمانے کے ہوتے ہیں وہ بھی وہ لے لیتے ہیں ان سے. تو افغانستان کا بارڈر ہو، یہ بارڈر ہو جہاں کوئی نہ صنعت ہے، نہ کوئی دریا ہے جہاں زراعت کا کام ہو، کچھ بھی نہیں ہے. یہی چیزیں ہوتی ہے بارڈر پہ تجارت، اور اس کو چاہیے کہ اتنا آسان کر دینا چاہیے کہ جو غریب لوگ ہیں، جو محنت کش لوگ ہیں، ان کا کم از کم روزگار ہو سکے. اس پر تو نہ ہاؤس کا توجہ ہے اور نہ ہی حکومت کا توجہ ہے. تو چیئرمین صاحب اس کا کوئی حل ہونا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ تحریکیں بھی کب تک چلیں گے؟ اب ہم جناب حق دو تحریک کے مطالبات جو منوان ان کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ وہ ان کا اپنا ایک طریقہ کار تھا جو اختیار کیا. اس طریقہ کار سے مطالبات کو منوانے سے کوئی اتفاق کر سکتا ہے، کوئی نہیں بھی کر سکتا ہے، لیکن جو مطالبات تھے ان کے وہ صحیح اور درست، اور کم از کم جمعیت علماء اسلام ان کی بھرپور حمایت کرتی ہے. بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. آنریبل سینیٹر تاج حیدر صاحب.